السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ تو جی کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی فل ڈے روٹین شیئر کرنے والی ہوں۔ تو صبح کی شروعات ہو چکی ہے ہماری۔ صبح کی شروعات ہمیشہ ایک نیا احساس دیتی ہے۔ میں اپنے دن کی شروعات شکر کے ساتھ کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی اور ایک نیا دن دکھایا۔ اپنے بچوں کو ناشتہ بنا کے دینے لگی تھی۔ بچوں کو ناشتہ بنا کے دیا۔ ایک بیٹا میرا جاگا ہوا تھا، دوسری بچیاں بھی سوئی ہوئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ میں جب تک ناشتہ بنا کے بیٹے کو دیتی ہوں وہ بھی اٹھ گئی تھی۔ میرے بیٹے کو بہت گرمی لگتی ہے، یہ شرٹ اتار کے ہی پھرتا رہتا ہے۔ بچوں کو ناشتہ کروا کے پھر میں خود بھی ناشتہ کر کے اپنے روزمرہ کے کاموں میں بیزی ہو گئی، اپنے گھر کی روٹین میں جو روز کے کام ہوتے ہیں۔ بس گھر کی ہماری نارمل سی روٹین ہوتی ہے، بالکل سمپل سی۔ کبھی کبھی لائف بہت سمپل ہوتی ہے، لیکن ان سمپل لمحوں میں بھی ایک سکون ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک نارمل سا دن دکھانے والی ہوں، جہاں چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں۔ گھر کے کام چھوٹے ہوں یا بڑے، ان میں ہی ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ ہر صفائی، ہر ارینجمنٹ مجھے ایک نئی انرجی دیتی ہے۔ جب گھر نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہوتا ہے تو دل کو اتنا سکون ملتا ہے، اور گھر کو نیٹ اینڈ کلین دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ تھکن تو ہو جاتی ہے کام کر کے، لیکن یہ کہ جب تھکن کے بعد جب گھر کو نیٹ اینڈ کلین دیکھو، صاف ستھرا، تو دل کو اتنی خوشی ملتی ہے، اتنا سکون ملتا ہے۔ پھر وہ سکون، وہ خوشی دیکھ کے تھکن اتر جاتی ہے انسان کی۔ ہر عورت اپنے گھر کے لیے محنت کرتی ہے، اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے بہت سی محنتیں کرتی ہے، اور اپنے گھر کے کام وہ خوشی خوشی کرتی ہے کہ میرا گھر ہے، میرا گھر نیٹ اینڈ کلین لگے، میرے گھر کو میں ایسے ارینج کروں، ایسے ارینج کروں، ایسے اس کو سجاؤں۔ اور اللہ پاک سب کو اپنا گھر دے۔ میں کہتی ہوں جو لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنا گھر دے، مجھ سمیت اللہ پاک میری دعا قبول کرے، باقی سب لوگوں کی بھی دعائیں قبول کرے، اور سب کو اپنا گھر دے۔ اپنا گھر ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو بچے یہاں پہ کہنے لگے کہ ماما ہم نے نوڈلس کھانے، اور پھر میں نے کہا چلے میں آپ کو بنا کے دیتی ہوں۔ تو آدھے نوڈلز یہ کچے ہی کھا گئے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی نوڈلز والا شاپر کھول لیا تھا، اور آدھے نوڈلز کچے کھا گئے تھے یہ۔ باقی جو بچے تھے پھر میں نے وہ ان کو خود بنا کے دیے۔ میں نے کہا چلو ویسے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرو، تو پھر اس کے بعد میں لنچ بنا کے دوں گی آپ کو۔ پھر بچوں نے نوڈلز میں نے بچوں کو ڈال کے دیے، بچوں نے نوڈلز کھائے جو تھوڑے بہت تھے، اور ٹائم انہوں نے انجوائے کیا۔ پھر میں آ گئی اپنی لانڈری روٹین کی طرف۔ ویکینڈ پہ نا سب سے امپورٹینٹ اور سب سے سیٹسفائنگ جو روٹین ہے وہ لانڈری روٹین ہوتی ہے۔ جب کپڑے واش ہو جائیں تو ایسے لگتا ہے بس پورے ویک کا کام جیسے ختم ہی ہو گیا ہوا، پورا ویک کوئی کام نہیں کرنا ہم نے۔ مجھے تو بہت زیادہ تھکن ہو جاتی ہے جس دن میں کپڑے واش کر لوں، لیکن کیا کریں، یہ بھی تو روزمرہ کے کاموں میں شامل ہے، یہ بھی تو ہم نے ہی واش کرنے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو کپڑوں کو سارٹ کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے جیسے میں اپنی لائف کو بھی تھوڑا آرگنائز کر رہی ہوں۔ سب کچھ واش ہونے کے بعد جب صاف اور فریش کپڑے ملتے ہیں تو دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ دھوپ میں لٹکے ہوئے کپڑے مجھے ہمیشہ ایک فریش شروعات کی یاد دلاتے ہیں، اور فولڈنگ کے وقت یہ تو وہ مومنٹ ہوتا ہے جہاں میں اپنے دن کی تھکن کو بھی ساتھ ساتھ سمیٹ رہی ہوتی ہوں۔ اور جب کپڑے سوکھنے کے لیے میں نے پھیلا دیے تھے، پھر میں نے بچی جو ہے چھوٹی والی، دونوں بیٹے میرے بچے بڑے سو گئے تھے۔ سارا نے حیرت اور امید سے درخت کی جیلا بیبی لوتی اپنے آنسو پہنچے جو اور روٹی کو زمین پر للکارے۔ بھوک لگی تھی آپ کو؟ جادوئی انداز میں کدھر بھوک لگی تھی؟ تیزی سے لڑکنے لگی، اور گلہ میں اس کے پیچھے پیچھے نیچے رکھو دوڑنے لگی۔ سالن روٹی لڑکتے اور لڑکتے یہ روٹی ایک خوبصورت
खूबसूरत सी बात किधर भूख लगी थी आपको? बड़े और कुशादा लकड़ी के घर के हैं? दरवाजे पर आकर रुक गई। सारा ने डरते डरते दरवाजा धक्का मैं खिलाऊं आपको? अंदर कोई नहीं था। किधर भूखी लगी थी? देखकर वो दंग रह गई। किधर है? हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। कपड़े कुर्सियों पर उड़े हुए थे और एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहते थे। मम्मा अच्छी लगती है आपको? दुमकता देखकर वो हैरान रह गई। मम्मा ने आपको खाना बना के दिया इसलिए? अरे देखो, मम्मा से कितना प्यार करती हो? ज्यादा? चूल्हे से आती तो फिर मम्मा की तरफ देखो ना, ऐसे करो। किसी ने हमारे लिए गर्मा-गर्म खाना भी तैयार किया है। कौन है ये नेक दिल इंसान? कैसे? सबसे बड़े और समझदार भाई ने जी मम्मा से कोशिश किया आपने? ए अजनबी, तुम जो कर अच्छा। रही हो, मैंने अपनी छोटी बेबी के साथ टाइम स्पेंड किया, उसको खाना खिलाया और इसकी मीठी मीठी बातें सुन के मेरा दिल खुश हो गया और मेरा दिल हल्का हो गया, मेरी थकन भी दूर हो गई। छोटी बेबी को साथ साथ खाना भी खिलाया मैंने। और घर के लिए, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना सिर्फ़ एक काम नहीं, ये प्यार होता है जो हर औरत अपने घर वालों के लिए प्रिपेयर करती है। दिन के बीच में थोड़ा सा रुक जाना भी ज़रूरी है। खुद के साथ साथ थोड़ा वक्त गुजारना, अपने दिल को सुकून देना भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन सिंपल लम्हों में ही असली खुशी होती है। फिर मैंने अपनी बेबी के साथ टाइम गुजार के मैंने कपड़ों की फोल्डिंग शुरू कर दी। हमारे घर के इतने कपड़े होते हैं कि मैं कहती हूँ हमारी फैमिली भी छोटी सी है, फिर भी इतने कपड़े हो जाते हैं एक वीक में। कभी कभार तो वीक में 2 दफ़ा भी मुझे कपड़े वॉश करने पड़ते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ जिनकी बड़ी बड़ी फैमिलियाँ हैं माशाल्लाह से, उनके फिर वीक में कितने ज़्यादा कपड़े हो जाते होंगे। लेकिन छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा कपड़े जो है ना गंदे करते हैं, बार बार उनको चेंज करवाने पड़ते हैं फिर, तो इसलिए कपड़े फिर ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, कपड़े धोए बगैर भी गुजारा नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है मेरे कपड़े सारे फ़ोल्ड हो गए थे बच्चों के, और कुछ अपने भी फ़ोल्ड हो गए थे। ये मेरा एक सूट रह गया था, फिर मैंने इसको भी फ़ोल्ड किया और अल्लाह अल्लाह करके मैंने अपनी अपनी जगहों पे कपड़ों को पहुंचाया। फिर दूसरे बच्चे भी मेरे उठ गए थे, उन दोनों को भी मैंने फिर खाना बना के दिया और उनके साथ मैंने भी खाना खा लिया। ये थी हमारी फुल डे रूटीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।